بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 9 اور 10 ذی الحج کو سورۃ کوثر یوں پڑھتا ہوں، 20 کروڑ مانگو اللہ تعالیٰ 200 کروڑ دے دیتا ہے۔ جلدی فائدہ اٹھا لو، موقع ملا ہے۔ محترم ناظرین، 9 اور 10 ذی الحج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اس قیمتی عمل کو 9 اور 10 ذی الحج کے دن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، جس کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ کوثر بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ نے اس رب کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے، اور یہ کلمات پڑھ کر آپ نے 9 اور 10 ذی الحج کے دن کسی بھی وقت آپ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کوئی خاص نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی لمحات کے اندر اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی اور مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، ان کے رشتے آتے ہیں لیکن پھر آگے سے نہیں ہوتا، یا آپ کی مرضی کے مطابق رشتے نہیں آتے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ ذو الحج کے مہینے کے اندر اگر رب کی بارگاہ میں رب کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب عطا فرمائے گا۔ 9 اور 10 ذی الحج کے دن یہ صورت، اگر اس وظیفے کو میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس وظیفے کے کرم نوازی اور اس کی کرامات ہی اتنی ہیں، اور اس کے معجزات ہی ایسے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتا ہے۔ ناظرین، اس لیے آپ نے اس عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجئے گا۔ اس واقعے کے اندر میں وظیفہ آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ اس صورت کا شان و نزول کچھ اس طرح تھا، یہ شان و نزول کے اندر ہی اس وظیفے کو بتا دیا جائے گا۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کی ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات کہیں رہ نہ جائے۔ میں گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس صحیح فائدے سے محروم نہ رہ جائیں۔ جو بندہ یقینی کامل کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، انشاءاللہ اسی دن ہی اللہ کی کرم نوازیاں اس بندے پر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ بھی 9 اور 10 ذی الحج کے دن اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اسی واقعے کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے، اور اس وظیفے سے غم اور دکھ جھڑتے ہیں کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور یوں ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے،
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کوثر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ کوثر جنت کے اندر ایک ایسا سمندر، ایک ایسا دریا، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک پیالہ بھر کر پلاؤں گا، اور دوبارہ وہ جو 50 سال کا ایک دن ہے اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر ذو الحج کے مہینے میں بندہ روزہ رکھے، اور اس مہینے کے اندر حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیاس کی وہ جو شدت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں بھی پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، فرمایا اللہ اس کو شدت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وظیفے کو، اس صورت کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ کس طرح آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 21 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر ناظرین اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے، آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھیں گے؟ آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا، وہ پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، یہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ پڑھ لیں۔ دونوں میں سے جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا اتنی مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد اب آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے، ایک تو آپ نے باوضو کرنا ہے، میری مائیں بہنیں بھی باوضو اس عمل کو کریں، اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قبلے کی جانب اپنا چہرہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو مسجد میں پڑھنا چاہیے تب بھی ٹھیک ہے، گھر میں پڑھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا رخ، آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ 9 اور 10 ذو الحج کو کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام جو کلمات آپ نے پڑھے اس کا ثواب رب کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات کہنے ہیں، اس مہینے کی برکت سے باری تعالیٰ میری فلاح مشکل کو آسان فرما دے، آنے والا سال میرا خوشیوں کا سال بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں دن آپ اس ترتیب سے اس عمل کو کریں، آپ کی کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی۔ آئندہ سال آپ کا انشاءاللہ خوشیوں والا سال ہوگا، لیکن آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل شرط ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔